السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا المصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی بصدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ رواہ الامام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ مشاہدین کرام، قابل احترام اس پروگرام میں حاضر احباب اور ساتھیوں، ہماری پیاری ماؤں، بہنوں، عزیز بچوں، پیارے بچوں اور بچیوں، آج کے اس زوم پروگرام کلاس کا درس کا عنوان ہے جہنم میں بعض گناہوں کے مخصوص خاص عذاب۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور مہربانی سے ہم سب کو دوزخ، جہنم اور جہنم کے ہر دردناک بلکہ ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔ وہی اللہ تعالی عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کے ذریعہ ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے، سارے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہی غفار اور بخشنے والا ہے۔ سامعین کرام اور خواتین ملت، یقیناً جہنم جس کے بارے میں ہم کہتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ بہت ہی بری جگہ ہے، اور یہ برے لوگوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو برے لوگوں میں سے نہ بنائے، اور ہم سب کی برائی پر رب العالمین پردہ ڈال کر درگزر فرما دے۔ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں کچھ گنہگاروں کو خاص اور بڑے گناہ کرنے والوں کو خاص عذاب دیا جائے گا، دیگر اور دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ۔ جو جہنم کا عام عذاب ہے وہ تو دیا ہی جائے گا، اس کے علاوہ ان کے خاص گناہوں پر خاص عذاب دیا جائے گا۔ اگر بنا توبہ کے وفات ہوئی، دنیا کے اندر اگر اللہ تعالی نے ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ تعالی کو ناراض کر دینے والے عملوں سے سچی توبہ کرنے کا موقع مل گیا
اور اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول فرما لیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عذاب دوزخ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کا موقع نہ دیا، یہاں تک کہ دار فانی کا ہم سفر کر لیے تو بڑا ہی گھاٹا، بڑا ہی نقصان، بہت ہی ذلت اور بہت ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی رحم فرمائے ہم سب لوگوں پر، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلی اور ایمانی اور عملی گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جن مخصوص لوگوں کو، خاص لوگوں کو اللہ تعالی ان کے خاص بڑے گناہوں کے کر لینے کی وجہ سے، ارتکاب کی وجہ سے خاص نہایت دردناک عذاب دے گا، ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا، نمبر 1 آج کے درس کا، جس کو اللہ تعالی نے اتنی جائیداد، اتنا مال، اتنی گائیں، اتنی بکریاں، اتنے سونے، اتنے چاندی یا وہ مال دیا ہوگا اس میں اللہ کا حق زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر جانتے ہوئے بھی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے مالوں کی، اپنے دھنوں کی، اپنی بکریوں کی، اپنی گایوں کی، اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے۔ جس کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور اسے ادا کرنا چاہیے، اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو اس کو اللہ تعالی بہت ہی خطرناک، دردناک، خاص عذاب دے گا۔ اور آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کی اہم ترین بنیادوں میں سے تیسری بنیاد ہے، جس کے ذریعہ اسلام کے تیسرے رکن کی ادائیگی ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے بخیلی اور کنجوسی سے، مالوں میں برکت ہوتی ہے، امیر اور غریب کے درمیان جو فطری طور پر نفرت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اپنے ہی جیسے اپنے بھائی کی مدد ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان زکوٰۃ ادا کرنے والے مسلمان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، اولاد میں برکت ہی برکت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہی مال کو دینے والا ہے، دھن کو دینے والا ہے، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی زکوٰۃ دینے والا بنا نہیں سکتا، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو انسان کو مالدار اور زکوٰۃ دینے والا بنا سکے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اہل ایمان کو سمبودت کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تم کو دیا ہے، میں نے عطا کیا ہے، میں نے ہبہ کیا ہے، میں نے نوازا، اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور مصارف زکوٰۃ
کب کہاں دی جائے، کب دی جائے، کیسے دی جائے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر ایک مخصوص عذاب دے گا، عام عذاب کے علاوہ ایک خاص عذاب دے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے اللہ تعالی نے مال سے نوازا ہے اور وہ اپنے مال کی، اور اس میں زکوٰۃ بھی واجب ہو رہی ہے، وہ اپنے مال کی پاکی اور تطہیر کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، مال دیا ہے، دھن دیا ہے، لیکن اور اس کے مال میں، اس کے سونے چاندی میں، گایوں میں، بکریوں میں یا ان سارے دھنوں میں جو زکوٰۃ کے لمٹ اور نصاب کو پہنچ گئے ہیں، وقت ہو چکا ہے، سال بیت چکا ہے، نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنا دے گا، جس کے سر میں اس کے زہریلا، نہایت خطرناک زہریلا ہونے کی وجہ سے، زہر کے اثر سے اس کے سر کا بال گر جائے گا، گنجا سانپ بنا دے گا۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ ریال کو، یہ ڈالر کو، یہ روپے کو، یہ غلہ جات کو، یہ بکریوں کو، یہ اونٹوں کو، یہ گایوں کو، یہ سونے اور چاندی کے زیورات یا ڈلے اور سکے اور کوئن کو گنجا سانپ بنانے کی اللہ تعالی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے، جب وہ کوئی چیز کرنا چاہتا تو کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جس نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس کے مال کو اللہ تعالی روز قیامت گنجا سانپ بنا دے گا، جس کے آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اور وہ گنجا سانپ اس زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو کے جبڑے کو خوب چاس کر پکڑے گا، کاٹے گا، ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تجھے ہبہ کیا تھا، عطا کیا تھا، نوازا تھا، اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوئی تھی۔ اللہ کا حق، زکوٰۃ لینے والے اللہ کے مستحق بندوں کا حق واجب ہوا تھا، لیکن تو نے بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کیا تھا، نہیں ادا کرتا تھا۔ وہی میں جو خزانہ کے طور پر تو بنا بنا کے رکھتا تھا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خزانہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ، جس میں زکوٰۃ واجب ہو، زکوٰۃ نہ ادا کرے۔ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ گنجا سانپ گلے کا ہار اور توق بنا دیا جائے گا، اللہ بنا دے گا، اور وہ ڈنک مارے گا، جبڑے سے پکڑے گا، کاٹے گا، ڈسے گا اور کہے گا انا مالک، انا مالک، انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اب ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، لیکن کنجوسی اور بخیلی کی وجہ سے اللہ کا حق
اور زکوٰۃ کے مستحق اللہ کے بندوں کا حق واجب ہو رہا ہے، جس کی ادائیگی سے فائدہ ہی فائدہ، ذرہ برابر نقصان نہیں ہے، جسے اللہ تعالی بڑھاتا ہے، پالتا اور پوستا ہے۔ لیکن اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں، ان کی یہ دھمکی ہے کہ ایسے مسلمانوں کو، ایسے لوگوں کو ایک گنجا زہریلا سانپ گلے کا ہار بن کر اللہ کے حکم سے اسے ڈسے گا اور ڈنک مارے گا۔ یہ خاص عذاب ہوگا ان مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دھن دیا ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن چوکنا ہو کر، چست ہو کر قاعدے سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے روز قیامت زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا خاص طور پر عذاب۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو ان کا دھن، ان کا سرمایہ، ان کا سمپت اور ان کی دولت، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، گائے ہے، بکریاں وغیرہ وغیرہ، سونے اور چاندی کو اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ پر تپائے گا، گرم کرے گا، سرخ اور لال کرے گا، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی پیشانیوں کو، بغل کو، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ مخصوص خاص طور پر عذاب ہوگا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے۔ آج دنیا کے اندر جو جہنم کی آگ سے 69 گنا کم تیز آگ ہے، پیشانی پر پڑ جائے، بغل میں پڑ جائے، پیٹھ پر پڑ جائے، کیا حال ہوگا ہمارے اس کمزور جسم کے چمڑوں کا۔ اور جب جہنم کی آگ پر ہمارا یہ سونا، ہمارا یہ چاندی، ہمارا یہ مال جہنم کی آگ پر تپا کر داغا جائے گا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے، تو کیا حال ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اونٹ دیے، اتنی بکریاں دیں، اتنی گائیں دیں، جس میں اللہ کا حق زکوٰۃ کی شکل میں واجب ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے میں کنجوسی کرتے تھے، آناکانی کرتے تھے، بہانے اور حیلے تلاشتے تھے، نہیں ادا کرتے تھے۔ ان کی بکریوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کھردے دے گا، اونٹوں کو، گایوں کو، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو پیٹ کے بل لٹا دیا جائے گا، اور وہ بکریاں، وہ اونٹ، وہ گائیں اپنے کھر سے اس کو روندیں گی، جیسے کہ کوئی کھیل کھیلنے کے لیے، چکا، بیجلہ، کرکٹ وغیرہ کھیلنے کے لیے آدمی میدان تلاشتا ہے۔ اب اگر میدان میں اس کے پہلوان جسم کو لٹا کر اس کے ایک اونٹ کو لا کر اس کے پیٹھ پر کھڑا کر دیا جائے، گائے کو لا کر اس کے پیٹھ پر کھڑا کر دیا جائے، تو کیا اثر ہوگا؟ ایسے روندیں گے یہ جانور اپنے کھروں کے ذریعے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے مال کو سل بنا کر جہنم کی آگ پر تپا کر داغنے کا ذکر فرمایا ہے۔
تو یہ خصوصی عذاب ہوگا کن خاص لوگوں کے لیے؟ میری ماں اور بہنوں، میری بچیوں، میرے مسلمان بھائیوں، جن کے مالوں میں اللہ کا حق زکوٰۃ کی شکل میں واجب ہو رہی ہے زکوٰۃ، اور وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ جس وقت واجب ہوتی ہے زکوٰۃ، جتنا واجب ہوتی ہے، اور مستحقین زکوٰۃ تک نہیں پہنچاتے ہیں، نہیں ادا کرتے ہیں، ان کی یہ سزا خاص طور پر ہے، جسے قرآن میں اور اللہ کے رسول کی احادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور جائز ذریعہ سے اپنی راہوں میں خرچ کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اتنا مال دے، اتنا حلال مال دے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقیر نہ بنائے، تنگ دست نہ بنائے، اور زکوٰۃ لینے والا نہ بنائے، فقیر و محتاج نہ بنائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے فتنے سے پناہ مانگا ہے، لیکن مالداری سے پناہ نہیں مانگا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ، غربت اور کمر توڑ قرض سے پناہ مانگا ہے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالداری سے پناہ نہیں مانگا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن فقیر، کمزور، نادار، تنگ دست، محتاج، غریب مومن سے بہتر ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، حلال ذریعے سے اسلام کے شروط اور قوانین اور دستور کے حساب سے خوب مال کماؤ، مال کماؤ، اور مالوں کے اندر آپ ہی کے بھائیوں کے لیے، آپ ہی کے بہنوں کے لیے جو زکوٰۃ واجب کیا ہے، زکوٰۃ کو ادا نکالو، مستحقین زکوٰۃ تک پہنچاؤ، اور اپنی زکوٰۃوں کی حفاظت کرو۔ زکوٰۃ دینے کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ مستحق زکوٰۃ کو، احسان نہ جتلاؤ۔ یاد رکھو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اور زکوٰۃ پر مشتمل قرآنی آیات کہ اگر ہم سے چوک ہو گئی، دیدہ اور دانستہ طور پر، شعوری طور پر، جان بوجھ کر اگر ہم چوک گئے، تو یاد رکھو بڑا ہی کٹھن عذاب ہوگا، جس کا مختصر جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ دوسرا وہ آدمی جس کو جہنم کے اندر خاص طور پر عذاب دیا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ آدمی، وہ روزہ دار ہوگا جس نے روزے کے افطار سے پہلے افطار کیا۔ ابھی روزہ افطار کرنے کا ٹائم اور وقت نہیں ہوا، سورج غروب نہیں ہوا، اور اس نے روزے کا افطار کر لیا۔ ایسے شخص کو جہنم میں الٹا لٹکا کر، الٹا یعنی منہ نیچے اور پیر اوپر، الٹا لٹکا کر اس کے منہ جبڑے تک چیرے جائیں گے۔ ایسے روزے دار کو جو افطار کے صحیح وقت ہونے سے پہلے افطار کرے گا، تو ایسے روزے دار کو، حالانکہ روزہ دار تھا، الٹا لٹکا کر اس کے منہ جبڑے کو چیرا جائے گا، پھاڑا جائے گا، اور اس کو کاٹا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم کا سیر کرانے کے لیے لے جایا گیا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنمیوں کے چیخ و پکار کو، ان کے شور اور شرابے اور ہنگامے کو،
یہ ہنگامہ، یہ شور شرابہ مچھلی خریدنے میں نہیں تھا، مارکیٹ میں نہیں تھا. جہنم کے عذاب کی سختی کی وجہ سے جہنمی چیخ رہے ہوں گے، جہنمی چلا رہے ہوں گے، تو اللہ کے رسول دیکھیں گے کہ ایک آدمی الٹے منہ لٹکایا ہوا ہے اور اس کے جبڑے کو چیرا اور پھاڑا جا رہا ہے مسلسل طور پر. اللہ کے رسول پوچھیں گے اپنے ساتھ موجود فرشتہ جبریل اور میکائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی سزا، ان کی غلطی کیا ہے؟ اللہ کے جبریل امین انہیں بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے لیکن افطار سے پہلے ہی یہ افطار کر لیا، افطار کے وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے. تیسرا وہ آدمی، اللہ حفاظت کرے، اللہ محفوظ رکھے، علم دین کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق بخشے اور علم دین کو خرچ کرنے کی توفیق بخشے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. علم دین حاصل کرنا بہت بڑا شرف، بہت بڑا مقام اور اللہ تعالی کے ہاں بہت بڑا رتبہ ہے. اور علم دین کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے بندوں کو پڑھانا، سکھانا، بتلانا، یہ بہت ہی بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری، غرور و گھمنڈ سے بچائے. جو علم دین اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت عطا کیا ہے، اس علم دین کو رب العالمین آخرت میں نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائے، لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، لوگوں کی توجہوں کو اپنی طرف پھیرنے کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اللہ کی رضا مندی، خوشنودی، رضا جوئی کا ذریعہ بنائے. آمین. تیسرا وہ آدمی جس کو دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر مخصوص عذاب دے گا، علم دین یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد چھپانے والا ہو. علم دین، علم شریعت، علم قرآن و حدیث حاصل کرے لیکن اسے چھپائے، لوگوں تک نہ پہنچائے، لوگوں کے سوالوں کا مناسب انداز میں جواب نہ دے، ایسے آدمی کو، ایسے عالم دین کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا لگام پہنایا جائے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. علماء کرام گوارا کر لے، بسا اوقات شیطان مجھے بھی اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بھی اس سزا کا مستحق بنانے کے لیے ہمارے دل و دماغ میں داخل ہوتا ہے. ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ دین کے سمجھنے کے لیے کوئی سوال کرتا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اپنے پروگراموں میں بلاتا ہے، اپنے گھروں پر بلاتا ہے، مسئلے مسائل پوچھتا ہے اور کہہ دیتے ہیں ہم وقت نہیں ہے، آرام کا وقت ہے، یہ ہے، مجھے نہیں معلوم، حالانکہ معلوم ہے. حالانکہ چند منٹ ہونٹوں کو حرکت دے کے مسئلہ بتلا سکتے تھے، چند گھنٹے جا کر کے لوگوں کو دین کی بھلائی کا حکم دے سکتے تھے، برائی سے روک سکتے تھے. علم ہونے کے باوجود، دین کا علم ہونے کے باوجود چھپاتے ہیں. ایسے عالموں کو اللہ تعالی دوزخ کی آگ کا لگام پہنائے گا اور معاف کریں گے علماء کرام. اللہ ہم سب کو اپنے لیے، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے
قوم و ملت کے لیے، چاہے ہماری دوستی ہو ان سے یا نہ ہو، چاہے مجھے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، ان کے مکمل حقوق ادا کرنے اور علم دین کو کشادہ دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھے اسلوب اور برتاؤ کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا عوام کے ساتھ بھی کبھی کبھار شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، بہلانے کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور علم کو چھپاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، انہی گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے، اسی کمزور جسم نے محسوس کیا ہے، آپ دو مولانا ہیں، دو عالم دین ہیں، ایک ہی اسٹیج پر ہیں، ایک ہی جگہ ہیں، ایک ہی محفل اور سماج کے اندر ہیں، لیکن آپ کا ایک عالم دین بھائی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، حق اور درستگی تک پہنچنے کے لیے اس کے ذہن و دماغ میں کوئی شک اور شبہ ہے، مسئلے کی وضاحت کے بارے میں آپ سے استفسار کرتا، پوچھتا ہے، آپ کہہ دیتے مجھے نہیں معلوم۔ اور وہی چیز عوام کے سامنے جب غرور و گھمنڈ کا شکار ہو کر بیان کرنا پڑتا ہے تو اسٹیج توڑ ڈالتے ہیں، آسمان و زمین کا قلابہ ملا دیتے ہیں۔ یہ علم چھپانا نہیں ہوا، یہ علم چھپانا ہوا۔ کوئی بھی، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے محدث ہو یا عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، مسئلے مسائل سیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ اور نمونہ بنا کر اخلاق نبی برحق سے اپنے آپ کو مزین آراستہ پیراستہ کر خندہ پیشانی سے ایسے علم حاصل کرنے والے اپنے شاگرد، سوال کرنے والے اپنے ہمنشین، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو کشادہ دلی کے ساتھ علم بتائیں، سکھائیں، مراجع کا احالہ کریں۔ یہ نہیں کہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں۔ آخر اللہ نے آپ کو وقت دیا، آپ کے ذہن و دماغ کو مضبوط کیا، آپ کے علم میں پختگی عطا کی، اور آج آپ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے لیے اللہ کے دیے گئے علم شریعت، علم قرآن، علم حدیث کو چھپا کر دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کا لگام پہننا پسند فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من سئل عن علم علمہ، جس نے کوئی علم، جس سے اس علم کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ثم کتمہ، پھر اس نے جانتے ہوئے چھپایا، الجم یوم القیامہ بلجام من النار اعاذنا اللہ منہ، تو ایسے علم کے چور کو، ایسے علم کے ڈاکو کو، ایسے علم شریعت کے چھپانے والے کو جہنم کی آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک منٹ کے اندر ذرا وہ لوگ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث جسے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سنن ترمذی کے اندر ذکر فرمایا ہے، وہ اپنے بارے میں سوچیں، جنہیں توحید کا علم ہے، سنت رسول کا علم ہے، شرک کا علم ہے، بدعت کا علم ہے، لیکن اس علم کے بجائے اپنے صحیح علم کو، سچے علم کو چھپا کر شرک پھیلا رہے ہیں، بدعتیں پھیلا رہے ہیں، خرافات پھیلا رہے ہیں۔ جانتے ہیں کہ تیجا حرام ہے، جانتے ہیں فاتحہ خوانی حرام ہے، جانتے ہیں مولود اور مولانا حرام ہے، جانتے ہیں عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، جانتے ہیں غیر اللہ کے نام نظریں چڑھانا یہ شرک ہے، جانتے ہیں غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا شرک ہے، اس کے باوجود جیب، پیٹ،
ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में जानने के बावजूद वाही तबाही की दलीलें दे करके अवाम को बहलाते हैं, अवाम को फुसलाते हैं, हकीकत को छिपाते हैं, बातिल को हाईलाइट करते हैं। क्या हाल होगा, क्या हाल? ऐ कब्र परस्ती की तरफ दावत देने वाले, अपने आप को उलमा कहने वालों, ऐ बिदातों के राइज करने वालों, ऐ खुराफात के फैलाने वालों, ऐ तावीज और गंडों को अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाने वालों, ऐ इल्म शरीयत रखने के बावजूद इल्म शैतान फैलाने वाले लोगों, क्या आपको पता नहीं है कि कब्रों को पुख्ता करना, कब्रों पर चढ़ावे चढ़ाना, कब्रों पर फूल और माले चढ़ाना, कब्रों का तवाफ करना, या अली अल मदद कहना, या गौस अल मदद कहना, अल्लाह के अलावा अल्लाह के रसूल के सहाबा को, औलिया किराम को, बुजुर्गान दीन को दाता मानना, मुश्किल कुशा मानना, हाजत रवा मानना हराम और नाजायज और बड़ा गुनाह नहीं है। हकीकत में आपको इल्म नहीं तो इल्म हासिल करो, है इल्म, लेकिन चंद सिक्कों के कमाने की खातिर, पेट को मुर्ग मुसल्लम से भरने के खातिर, अपने ख्वाहिशात नफ्स को पूरी करने के खातिर बड़ी टोपी लगा लिए, काला चश्मा लगा लिए, ओंठ चबा चबा के सही इल्म को छिपाकर शैतानी इल्म फैलाकर उम्मत को गुमराह करते हो। क्या आप अपने लिए पसंद करोगे ये दुनिया के चंद सिक्के, ये दुनियावी जाहो हस्मत, ये लोगों के दिनों में आला हजरत या जनाब या मौलाना या मुल्क साहब का लक़ब पाने वालों, क्या पसंद करोगे कि हकीकत शरीयत का, कुरान और हदीस का इल्म है, लेकिन इसके बावजूद सच को छिपाकर बातिल को फैलाते हो? और अगर इल्म नहीं है तो माफ करेंगे, अपने इस दोस्त अता रहमान सईदी को इल्म हासिल करो, सही इल्म हासिल करो, तब मुफ्ती बनो, तब मौलाना का लक़ब पाओ, तब खतीम बनाओ, तब आला हजरत बनो, तब जाके लोगों को सही बात बतलाओ, बुरी बातों से रोको। अगर इल्म नहीं है तो इल्म हासिल करो, कुरान मजीद का और सुन्नते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो याद रखो, अगर आपको शरीयत का कोई सही इल्म है, इसके बावजूद आप उसको बतलाने में आनाकानी करते हैं, हीले और बहाने करते हैं, छिपाते हैं, चाहे आपसे कोई आलिम पूछे या अवाम पूछे, तो याद रखो अल्लाह के रसूल की धमकी कि जहन्नम की आग का लगाम पहनाया जाएगा, तौबा कर लो। और ऐसे तलबा को भी कहते हैं। लेकिन इल्म छिपाने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम हॉल में कोई लड़का या लड़की या कोई आपका क्लास फेलो पूछ रहा है तो बतलाओ और ये उसरे लग ये दलील बनाओ कि इल्म छिपाने की इजाजत नहीं। वहां इल्म नकल कराने की इजाजत धोखा है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे वो हमारे रास्ते और तरीके पर नहीं है। बसा औकात घर के बच्चों से जब कहो बेटा इम्तिहान है, जो है नकल न करना, नकल न कराना, तब ये दलील पेश करते कि इल्म छिपाने वालों को जहन्नम की आग का लगाम पहना जाए। वहां ये मसला नहीं है। वहां तो आपको अपना इल्म जाहिर करना है। आपके एग्जाम पेपर पर, इम्तिहानी कापियों पर, वहां अगर इल्म कोई लड़का पूछा कि सवाल है अल्लाह कहाँ है, आपने बता दिया अल्लाह अर्शे बरी पर है, तो आपने धोखा किया, आपने चोरी की, आपने बुराई पर मदद की। और धोखेबाज को ना अल्लाह पसंद करता है, ना अल्लाह के नेक बंदे पसंद करते हैं। जहन्नम के अंदर चौथे वो मखसूस लोग जिनको मखसूस तरीन अजाब दिया जाएगा। यही बयान करके मैं बंद करता हूं अगले दर्स में, क्योंकि काफी वक्त हो गया। दोगलापन, दो मुंह वाला, आप जानते हैं दोगलापन, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, दो चेहरे वाला, दोगला, दो मुंह वाला। दोगलापन इख्तियार करने वाले के मुंह में
दोज़ख की आग रोज़े क़ियामत डाल दी जाएगी। ऐसे दोगलापन इख्तियार करने वाले मर्दों और औरतों के मुंह में क़ियामत के रोज़ आग की 2 ज़बानें डाली जाएंगी। आता है तो दूसरे चेहरे से और हमारे ही बारे में दूसरों के पास दूसरे चेहरे से पेश आता है। 2 चेहरे वाला, जानते हैं आप लोग, दोगलापन, 2 चेहरे वाला, 2 मुंह। इसकी सजा खास तौर पर क्या होगी? अल्लाह महफूज रखे दोगलापने से, 2 मुंह वाले से, 2 रुख वाले होने से। उसको 2 ज़बान आग की पहनाई जाएगी, दोज़ख की आग की। ये चंद मखसूस गुनाह हैं जो बड़े बड़े गुनाह हैं, जिनसे तौबा के बिना अगर किसी की वफात हो गई तो उन्हें ये खास अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ज़रिए दूसरों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला इन गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला, अच्छे तरीके से बचने वाला बनाए और हमारी मदद फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले संडे के क्लास में बयान करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया व जज़ाकुमुल्लाह खैर।